رسمن بات کو جب شعر کے انداز میں سن کر اس کی ابتدا اگر شعر سے ہو اور اسے سنا جائے تو آنے والی بحث، آنے والی جو بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس میں اس کو سمجھنے میں، اس کی تفہیم میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ ابھی مولانا نے بتایا، بہت اچھی بات ہے کہ 10 دن کا جو پروگرام، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 10 دن، 5 دن، 3 دن، 2 دن، جو بھی ذکر حسین کا ہو رہا ہے کم و بیش، یہ جو لنگر ہو رہا ہے، یہ اہتمام، یہ چمک، یہ دھمک، یہ انتظام، یہ اجتماع، یہ مجلس، علماء کا آنا، حفاظ کا آنا، تو اس کا مقصد صرف یہیں ٹھہر جانا نہیں۔ یہ 10 دن کا اثر ایسا نہ ہو کہ 10 دن کے کھچڑے کو جب 11واں دن آئے تو کھچڑی بن جائے۔ کھچڑا جو ہے وہ کھچڑی نہ بنے، بلکہ اس کھچڑے کی جو فضیلت آپ 10 دن سمجھے ہیں، اس کھچڑے سے بھی کچھ سمجھیں۔ ضرور اس کھلانے کے پیچھے کچھ مقصد ہے۔ آج ہمیں کھلایا گیا ہے کیونکہ ہم مہمان حسین ہیں، اور اس دنیا میں اللہ کی بہت مخلوق ہے جو ہماری مہمان ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ذکر حسین کیا گیا، ذکر شہداء کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے پیغام کو آپ تک 10 دن، 5 دن، 2 دن، کم و بیش جو بھی ہے پہنچایا گیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جلسے میں آئے ہیں، مقرر صاحب کو سن لیا، حضرت کو سن لیا، گھر گئے تو سب بھول گئے۔ اگر ایسا ہے تو شیطان کہے گا یہ کام تو ہمارے لیے سب سے فائدے مند ہے، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، سارا کام تو خود کر لیں۔ تو منزل سے آگے بڑھیں۔ آج یہاں 10 دن آپ نے کچھ سیکھا تو اپنے سیکھنے پر آپ پرتیبند نہ لگائیں، کیونکہ پرتیبند لگانا حسینیوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تحصیل علم میں دن سے دن آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، جہاں تک حاصل کر سکتے ہیں حاصل کرتے ہیں۔ مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش۔ اگر کوئی نیکی کرتے ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، کسی مستحق کی مدد کرتے ہو، کسی اللہ کی کسی مخلوق کو راضی کر لیتے ہو، جس سے لگتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس کا اثر دکھتا ہے کہ رب راضی ہو رہا ہے، تو یہ نہ سمجھ لو کہ دریا مل گیا ہے تو دریا سے پی لیں گے۔ کسی دن دریا ختم ہو جائے گا، دریا سوکھ بھی سکتا ہے۔ مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش۔ اس نیکی میں اضافہ پیدا کرو، اس تبلیغ میں اضافہ پیدا کرو، اس لنگر میں، اس خدمت میں اضافہ پیدا کرو۔ اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ ہر شیشے کی طبیعت ہے کہ پتھر کی چوٹ جب اسے پڑتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بھی ایک شیشہ ہے، غم جب ہم پر آتا ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش ہو جاتی ہے تو ہم اچانک سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ اب بس ہمت جواب دے رہی ہے، اب نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ طبیعت ہے شیشے کی۔ رسول نے فرمایا نا، مومن کا آئینہ ہے، آئینے کی طبیعت ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے شیشے کی تلاش میں لگ جاؤ کہ جب پتھر مارا جائے تو شیشے کی طبیعت ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک ایسے بھی شیشے ہیں اس دنیا میں، اللہ نے
ایسے بھی شیشے تمہارے لیے بنائے ہیں کہ جب پتھر مارا جاتا ہے تو شیشہ نہیں بلکہ پتھر پہنچتا تو ہے لیکن خود ٹوٹ جاتا۔ اور کوتما والوں، یہاں پہ لہسوئی کے بھی لوگ ہیں تو لہسوئی والوں یہ مت سمجھنا کہ ایسے شیشوں سے تمہارا تعارف نہیں ہوا۔ یہ کوتما لہسوئی ایسی جگہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں بڑی سرکار دہلی میں تمام اولیاء کا چوراہا ہے، ایسے ہی لہسوئی کوتما ایسی جگہ ہے کہ حضرت سرکار کلا نے اپنے قدم کو، بابائی ملت نے اپنے قدم کو رکھ کے بتا دیا کہ یہ اولیاء کا مرکز ہے۔ اسی لیے تو بابا نے اس کو راجدھانی کہا، اور راجدھانی جو ہوتی ہے قرب و جوار کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ کوتما اسی کے حکم میں ہے۔ ایسے شیشے کو تلاش کرو۔ پوچھتے ہیں یہ شیشہ کیسا ہے؟ اجمیر کی دھرتی پر موجود وہ سلطان، ہم سب کا راجہ، غریبوں کا خواجہ، غریب نواز، ان کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ سرکار وہ شیشہ کون سا ہے جو پتھر سے بھی نہیں ٹوٹتا بلکہ خود پتھر کو توڑ دیتا ہے؟ تو غریب نواز اپنے ایک واقعے کی طرف آپ سب کو لے جاتے ہیں۔ حضرت غریب نواز راستے میں چل رہے اپنے متبعین کے ساتھ، اچانک سے ملاقات ہوتی ہے ایک سوامی سنت سے۔ وہ اپنے دھرم کے بہت بڑے جانکار، دنیاوی اعتبار سے بڑے تجربے کار، ایماندار، اور غریب نواز کے بہت ہی وفادار۔ نظر سے نظر ملتی ہے، حضرت غریب نواز کی نظر مل رہی ہے، دل کی دنیا بدلنا کے بعد سے لے کر کے پیر کے ناخن تک یہ آئینہ چمک رہا ہے، مگر اس آئینے کی چمک میں جو دل کا حصہ ہے، جو بیچ کا حصہ، اس میں ایک داغ نظر آ رہا ہے۔ حضرت غریب نواز مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا آپ کو داغ نظر آ رہا ہے؟ کہا حضرت اپنے تجربے سے جتنا میں نے کچھ حاصل کیا ہے دنیاوی، اس کے اعتبار سے مجھے وہ داغ نظر آ رہا ہے اس آئینے میں۔ آپ کہتے ہیں جب آپ نے اپنی حکمت سے اس آئینے کے اندر داغ دیکھ لیا ہے تو اپنی حکمت سے اس داغ کا علاج بھی نکال لیں۔ سوامی کہتے ہیں حضرت داغ دیکھنے کی حکمت تو کچھ اعتبار کرتے ہوئے، تجربہ کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے سمجھ گیا، لیکن اس داغ کو دور کرنے کی، زائل کرنے کا میرے پاس کوئی فارمولہ نہیں۔ آپ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اچھا فارمولہ نہیں مل رہا، مجھ پر یقین رکھتے ہو؟ کہاں رکھتا ہوں۔ مجھے امین سمجھتے ہو؟ کہاں سمجھتا ہوں۔ مجھے عادل سمجھتے ہو؟ کہاں سمجھتا ہوں۔ مجھے صادق سمجھتے ہو؟ کہاں سمجھتا ہوں۔ مجھے نیک سمجھتے ہو؟ کہاں سمجھتا ہوں۔ مجھے صوفی سمجھتے ہو؟ کہاں سمجھتا ہوں۔ جب اتنا سب کچھ سمجھتے ہو تو اگر میں کچھ کہوں گا تو مان لو گے؟ کہاں سرکار بالکل، ہم تو اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب مرحلہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، منزل سے آگے بڑھ چکا ہے، دریا سے سمندر کی طرف بڑھ چکا ہے، تو اے سوامی میں کچھ کہتا ہوں، اگر تم مجھے صادق، امین، عادل مانتے ہو، صوفی مانتے ہو، گرو مانتے ہو، تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اپنی زبان سے دہرا دو اور دل سے تسلیم کر لو۔ کہا بالکل حضرت، آپ کو میں آپ کی کہی ہوئی بات کو انکار نہیں کروں گا، دل سے مانتا ہوں۔ کہا کلمہ طیبہ کو اپنی زبان پہ جاری کر دوں۔ ادھر کلمہ طیبہ کو جاری کرنے کا سلسلہ چالو ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ادھر سوامی کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ اب آپ جب کھولا دوبارہ، سامنے وہی خواجہ ہیں جو کچھ دیر پہلے تھے، سامنے وہی راجہ ہیں جو کچھ دیر پہلے تھے، سامنے وہی صوفی ہیں، سامنے وہی عادل ہیں، سامنے وہی صادق ہیں، سامنے وہی امین ہیں، وہی ہیں، لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں تو اب کیفیت کچھ اور ہے۔ آئینہ تو چمک رہا ہے لیکن داغ نہیں نظر آ رہا۔ حضرت غریب نواز سے کہتے ہیں حضرت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، بدھی جو ہے ایک دم بند ہو گئی ہے،
اب آپ ہی بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ حضرت غریب نواز مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں سوامی تم نے اپنے تجربے سے منزل طے کر رہے تھے، اپنے تجربے سے، اپنی صلاحیت سے معرفت کے درجات کی طرف آ رہے تھے، رائے حق کی طرف آ رہے تھے، جب تک کلمہ طیبہ کو نہیں پڑھا تھا سینے میں کفر کا داغ تھا۔ جیسے ہی کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے جاری کیا ہے وہ داغ ہٹ گیا ہے، اب تم چمک رہے ہو، وہ چمک میری نہیں، میرے آئینے میں تمہاری تھی، میرے آئینے میں تمہاری تھی، یہ تمہارا یقین تھا جو تمہیں حق کی طرف لے گیا۔ تو ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تھا۔ یہ یقین جو حق کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے وہی انسان کو فلاح تک پہنچاتا ہے۔ کیسے معلوم چلا؟ ذکر حسین کی مجلس سے